کیا درود پاک حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے کیا درود پاک پہنچنے کا ثبوت ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے میں آپ جانیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا کمال کا ہے کہ کیا درود پاک پہنچتا ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کیا یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے؟ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک درود پاک اور اس کی فضیلت وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے ذرا سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن پاک، ذرا آپ بتائیں کہ کیا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچتا ہے؟ تو جب قرآن پاک کی دہلیز پر پہنچے تو قرآن پاک کے 22ویں پارے نے اور سورہ احزاب نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اس مالک کی کائنات نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم فرما رہا ہے۔ مالک نے حکم فرمایا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو یہ آیت اس حقیقت کی ناقابل تردید ثبوت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچتا ہے۔ دیکھیں، اگر درود پاک نہ پہنچتا ہوتا تو سرکار کو، حضور کی امت کو یہ کبھی حکم نہ ہوتا کہ آپ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً پہنچتا ہے، تبھی تو مالک نے حکم فرمایا ہے، تبھی تو وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کریں۔ احباب وقار، اس ثبوت کے بعد مزید کسی ثبوت کی ضرورت تو نہیں رہ گئی، مگر چند ایک احادیث مبارکہ اس حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے اندر بھی کچھ ڈیٹیل ہوگی۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 1، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود پڑھنا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے پہنچ جاتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوگے پہنچ جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف کی ہے۔ اس کی چند ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں علامہ صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قبرستان پر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا قبرستان میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں۔ جب ریزن پوچھی گئی تو انہوں نے ثبوت پہ یہ حدیث مبارکہ سنائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں قرآن پاک پڑھا کرو، قبرستان میں منع کیا گیا ہے۔ ان کی بارگاہ میں اس کا جواب پہلا یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھ رہے تو آپ پڑھا کرو اور قبرستان کو نہ بناؤ، قبرستان میں کیونکہ نہیں پڑھا جاتا۔ احباب توجہ فرمائے ذرا، گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں مردوں کی طرح سوتے نہ رہا کرو۔ یہ اصل مقصد یہ تھا
اور بھی مقصد ہے، میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں بڑے نکتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ سوئے نہ رہا کریں، اٹھا کریں، کیونکہ قبروں والے اٹھ کے نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر اٹھیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں۔ قبروں والے جو سوئے رہتے ہیں، مردے جو ہوتے ہیں، وہ کبھی اٹھ کے نہ قرآن پاک پڑھتے نہ نماز پڑھتے۔ تو آپ مردے بن کے نہ سویا کریں، جیسے قبرستان میں سارے سوئے ہوئے، آپ کا پورا گھر کا گھر سویا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر نوافل پڑھا کریں، کیونکہ قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو کبھی کبھار جاتے ہیں، کبھی سال کے بعد کوئی جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد جاتا ہے۔ چند ایک لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے والدین کی قبر پر ہر ہفتے یعنی ہر جمعے کو جاتے ہیں، ادروائز بہت لیٹ جایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کو نوافل سے آراستہ کریں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھر کے اندر برکات آئیں گی۔ تو آپ گھر کے اندر یہ معاملات کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا کریں۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جو عیدگاہ کی مثال کیوں دی؟ اس کی مثال اس لیے دی کہ جیسے تم ایک سال کے اندر 2 عیدیں مناتے ہو، میری قبر انور کو، میرے روضہ اقدس کو، میرے مدینہ پاک کو آپ وہ عید نہ بنا لیں کہ سال میں 2 مرتبہ ہی آئیں، بلکہ بار بار آتے جاتے گیا کرو، بار بار آؤ میری بارگاہ میں، بار بار آؤ میری بارگاہ میں۔ تو عید کا مطلب یہ تھا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بارگاہ میں سال میں 2 بار نہ آیا کرو کہ کبھی دل کیا تو آ گیا۔ یہ صحابہ کرام کو خطاب تھا۔ تو میری بارگاہ میں آتے جاتے رہنا، اس کا مطلب یہ تھا کہیں غفلت میں نہ پڑ جانا اور آتے جاتے رہنا۔ تو احباب ذی وقار، دوسری بات یہ تھی کہ عید والے دن چونکہ بندہ زیب و زینت کر کے جاتا ہے، زیب و زینت ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں جب آؤ تو اس نظریے سے آؤ کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ آپ کا مطلب یہ ہو کہ ہم یہ زیب و زینت۔ تو اس کا بات کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر پر سال میں 1 بار حاضر ہونے سے اتفاق نہ کیا کرو، بلکہ کثرت سے حاضری دیا کرو۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 باتوں کی تاکید فرمائی۔ نمبر 1، گھروں کو نفلی عبادت سے آباد رکھو۔ نمبر 2، میری قبر اطہر پر کثرت سے حاضر ہوا کرو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے تو آپ کا پڑھا ہوا درود میری بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ۔ اب ذرا دوسری حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، تم جہاں کہیں بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو مجھ تک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک پہنچ جاتا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث پاک ہے۔ تو اس کا بھی مطلب ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو بنائیں گے 1-2 دن کے بعد، آج اگر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز 2 دن کے بعد انشاءاللہ میں بناؤں گا کہ پہنچتا کیسے ہے، وہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو درود و سلام مجھ پر بھیجا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور میں اس کے بدلے میں درود و سلام بھیجنے والے پر نزول رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ قربان جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے، میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص، میں یہ کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث پاک وہی کہ پہنچتا ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام، وہ امتی بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے حضور دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ سرکار نے فرمایا میں اس کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی پیغمبر کی دعا کبھی رب رد نہیں کرتا، تو میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رد کیسے کرے گا؟ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے ہی قبول، تو اب خود محبوب کائنات جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ مالک کی کائنات کی بارگاہ میں کہ میرے اس امتی کی پر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ تو اتنی اس سے بڑھ کر اور ہمارے پاس کون سی سند ہوگی ہمارے درود و سلام کی قبولیت کی، جس کے لیے حضور دعا کرے کہ یا اللہ اس پر نزول رحمت فرما، اور 10 نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں آ جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 4، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات دلائل الخیرات کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ جو محبت سے پڑھتا ہے، اب محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جو پڑھتا ہے تو محبت سے ہی پڑھتا ہے، لیکن کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی محبت کی کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضراء کا ذہن میں تخیل ہوتا ہے، نہایت ادب کے ساتھ سر کو جھکا کے احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے محبت والا درود۔ اور جو دوسرا درود پاک عام پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، درود پاک پڑھتے ہیں، پہنچ وہ بھی جاتا ہے، اجر اس کا بھی ملتا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کا سنتے ہیں جو محبت اور عشق میں ڈوب کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم میرے سامنے ولدیت کے ناموں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کرو۔ یہ تفسیر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میرے سامنے، یعنی جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد گرامی کا نام، تم میرے سامنے ما ولدیت کے نام پیش کیے جاتے ہو، یعنی تمہارا نام بھی میرے سامنے فرشتے بتاتے ہیں، محبوب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، فلاں اس کا نام ہے، اس کے باپ کا فلاں نام ہے، اس نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام سے آراستہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ذکر میرے بارگاہ میں آپ کا اور آپ کے والد محترم کا ہوگا، تو جتنا آپ زیادہ درود پاک مجھ پہ پڑھیں گے تو میں آپ کے لیے رحمت کے نزول کی دعا کروں گا، جتنا درود زیادہ آپ پڑھیں گے اس سے بڑھ کر میں دعا کروں گا، تو آپ کے گھروں میں، آپ کے مال جان میں، ایمان میں، اعمال صالحہ میں اتنی برکتیں آئیں گی کہ آپ کی سوچ میں بھی اتنی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب آپ کو نوازنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، ارشاد نبوی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود و سلام پڑھا کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پچھلی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آپ کا نام، آپ کے والد گرامی کا نام پیش ہوتا ہے، اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم اپنے چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بندہ پاکستان میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتا ہے، بندہ انڈیا میں درود و سلام پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر انور کے اندر فرشتے اس کا چہرہ بھی پیش کرتے ہیں، اس کا نام بھی پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس شخص نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر سوالات ہوں گے۔ قبر میں تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل محمد، جو کچھ کائنات میں، دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کہتا تھا، بتا کیا کہتا تھا؟ اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس بندے سے سوال ہوگا۔ اب کمال نہیں کہ جو بندہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار اس کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے، تو جب بار بار چہرہ پیش ہوتا ہے تو میری محبت یہ کہتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بندے کا چہرہ آئے گا، فرشتے سوال کر رہے ہوں گے بندے سے، اور محبوب کائنات فرمائیں گے فرشتوں اس سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں، میرے بارے میں کیا کہتا تھا، تم مجھ سے سنو، یہ میرا کتنا پیارا امتی تھا، یہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ روزانہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ یہ بات سعادت الدارین کے اندر موجود ہے۔ 7ویں
حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار، اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ میں تمہارے بھیجے گئے درود و سلام کو نور کے سفید صحیفوں میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا کمال ہے کہ بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس درود و سلام جو امتی بھیجتا ہے اس کو سفید کلر کے صحیفوں میں، نور کے صحیفے، اس میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ بھی بات سعادت الدارین کے اندر ہے۔ تو حباب ذی وقار، ان 7 احادیث مبارکہ سے ہر حدیث سے درود و سلام کے دربار نبوی میں پہنچنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نمبر 3 میں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ 4 سے معلوم ہوتا ہے محبان کا درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں، سماعت فرماتی ہیں۔ اور 5 اور 6 سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک نہ صرف دربار نبوت میں پہنچتا ہے بلکہ درود خاں کے نام اور اس کے چہرے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے طریقے سے درود پاک پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی۔ حدیث نمبر 7 سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھیجے گئے درود و سلام کو نور کے سفید صحیفوں میں محفوظ فرما لیتے ہیں۔ بس آپ کا امتی دنیا میں کسی کونے میں بھی آپ پر درود و سلام بھیجے تو آپ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچ جاتا ہے اور اسے محفوظ فرما دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین کرام، آج اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کو اہل اللہ کے واقعات، جو یہ ٹاپک رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے پورا کریں گے کہ کس کس کا درود پہنچا ہے اور اس سے کس کس ولی کامل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، کس کا قرضہ معاف ہوا ہے۔ یہ چاند ایک انشاءاللہ کل ویڈیو اس پہ بنائیں گے۔ اب سعادت کے لیے ایک درود پاک سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو مکمل کرتے ہیں۔ آئیے ذرا درود پاک ایک سعادت کے لیے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ جی اس درود پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے اللہ، درود پاک بھیج حضور کی بارگاہ میں، حضور کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، آپ کی اولاد کی بارگاہ میں اور ان کے دوستوں پر قرآن پاک کے حروف کی گنتی کے برابر اور ہر حرف کے بدلے 1000 کے عدد کے مطابق۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، جتنے بھی احباب ہیں مالک کائنات، درود پاک کی برکت سے مالک کائنات سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء کی زیارتیں نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ مالک کائنات آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔